آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے قرآن۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو ان کا ایمان ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ بے شک قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے، ایک ایسی کتاب کہ جس کے اندر اللہ نے زندگی گزارنے کے بہت سارے جو اصول ہیں، ساری زندگی کے جو لائحہ عمل ہے وہ قرآن کے اندر اللہ نے جو ہے وہ ترتیب دے دیا ہے۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ جس بندے نے قرآن سے رہنمائی لی وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن سب کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ قرآن جو ہے اس کا ایک لفظ ادا کرنے پر بھی انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے جو ایمان والے ہیں۔ تو اب شفا یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کے جو تعویذ ہیں وہ بنا کے گلے میں لٹکا لیں تاکہ ہمیں شفا ملے، تندرستی ملے، صحت ملے۔ اس شفا سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن پر عمل کرے، قرآن پڑھے اور دیکھے کہ اللہ مجھے کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اللہ مجھے کس چیز سے منع کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا ہے، مطلب کہ اپنا پیغام ہم تک پہنچایا ہے کہ تم نے اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن سنا تو ان کی زندگیاں بدل گئیں، کیسے کیسے مشرکین مکہ تھے، کیسے کیسے لوگ تھے جو اسلام دشمنی میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن جیسے وہ قرآن سنتے گئے ان کے سینوں کا زنگ اترتا گیا، ان کی حالتیں بدلتی گئی، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، قرآن کا ترجمہ سمجھتے تھے، عربی کا مطلب جانتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک اسلام دشمنی کے تحت ایک آدمی ضماد ازدی یمن کا رہنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ تو پاگل ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، میں تیرا علاج کرنے آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو وہ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ جو ضماد ازدی ہے جو یمن سے آیا ہے وہ بڑا نا وہ غور سے سن رہا ہے، اللہ کے نبی قرآن پڑھے جا رہے ہیں اور اس کی جو حالت ہے وہ بدلتی جا رہی ہے، اس کا جو دل ہے اللہ نے ایمان سے منور کر دیا، اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ آگے بڑھائے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، بے شک آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ مجھے مسلمان کر دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بے شک آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ بھی سچے ہیں۔ تو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی مجنوں کی باتیں ہیں، یہ کسی دیوانے کی باتیں ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نبی کو قرآن پڑھتا سنتے تو پھر ان کی اپنی جو حالت تھی وہ بدل جاتی، اور وہ اللہ ان کو ایمان سے ان کے دل منور کر دیتا۔ تو یہی جو ضماد ازدی ہے اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا، تو اللہ نے اس کے دل کا علاج کر دیا، قرآن کے ذریعے اللہ نے اس کے دل کو شفا بخشی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن کے اندر بھی ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو اس کو سنتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں بہترین وہی ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو قرآن ایسی چیز ہے، اسی لیے اس کو شفا کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے جو دل کی بیماری ہے، گناہوں والی بیماری ہے، اس سے انسان کو شفا دیتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے تو جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، تو اس کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور پھر اللہ اس کو شفا بخشتا ہے۔ ایسے ہی ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی گزرے ہیں جن کا نا مطلب کافی گناہوں کے اندر دھنسے ہوئے تھے، گناہ بہت زیادہ کرتے ہوئے تھے، اتنا گناہ کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں یا یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، مطلب کہ اتنی عادت ہو گئی تھی۔
گناہ کر کر کے ایسے ہی مطلب کہ اس کے اندر اتنا وہ داخل ہو چکا تھا گناہوں کے اندر، اور عمر بھی اتنی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا، بوڑھے ہو گئے، یعنی کہ ایک بوڑھا شخص تھا لیکن زنا کی عادت نہیں جا رہی تھی۔ فضائل بن ایاز ان کا نام تھا، تو گنہگار اتنے تھے۔ تو ایک دن برائی کی نیت سے ہی کسی ساتھ والے گھر کی چھت کو سیڑھی لگانے کی کوشش کی کہ چلو اس گھر میں جاتا ہوں، برائی کی نیت سے جاتا ہوں۔ تو کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، تو جب وہ اس آیت پہ آیا عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو مسلمان ہو چکے ہیں، وہ اللہ سے ڈر جائیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ تو وہ جو فضائل بن ایاز تھا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ اللہ یہ تو مجھ پہ فٹ ہوتی ہے، یہ تو اللہ، میں بھی مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، تو کیا مجھے اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اور یہ قرآن سننا تھا، قرآن کی آیت کا سننا تھا کہ اس کے دل کی حالت ہی بدل گئی۔ اللہ نے اس کو اتنا زیادہ چینج کر کے رکھ دیا، قرآن نے اتنی زیادہ اس کو شفا دی کہ اس نے اللہ کے سامنے سچی اور سچی توبہ کر لی، توبہ نصوحہ کر لی، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ تو مطلب کہ اس طرح جو قرآن ہے وہ لوگوں کے دلوں کی حالت جو ہے وہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی امانت کو پہاڑوں پر اتارنا چاہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ نے اس قرآن کو پانیوں پر یہ امانت نازل کرنی چاہی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ اللہ ہم یہ امانت جو ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے درختوں کو یہ امانت سونپنی چاہی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں اللہ ہم سے یہ بار نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ یعنی کہ اتنی بڑی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں سونپی ہے، اللہ نے دی ہے، لیکن جو انسان ہے وہ جلد باز تھا، ناشکرا تھا، فوراً یہ امانت جو تھی وہ اٹھا لی اور اس امانت کو اپنے لیے جو تھا وہ مقرر کر لیا، لیکن اب اس پر عمل کرنا بھول گیا، اب اس کی اطاعت کرنا بھول گیا، اب اس کے احکامات کو فالو کرنا بھول گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان جو ہے دن بدن وہ مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ ہم نے جو آج دنیا ہے وہ قرآن پہ عمل کر کے ترقی کر رہی ہے، اور یہ ایک مسلمان ہے کہ جنہوں نے قرآن کو اتنا صحیح سے مطلب نہیں کر رہے، دل سے نہیں کرتے، زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ تو آج دیکھ لیں دنیا کے اندر مسلمان کنٹریز، مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ تو چاہیے تو یہی کہ ہم قرآن کا ایک لفظ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اللہ نے یہ حکم ہمیں کب، کیوں اور کس لیے دیا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ دیکھو نا حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے قرآن پڑھا، اس پہ عمل کیا تو وہ صدیق بن گئے۔ حضرت عمر جو تھے انہوں نے قرآن پڑھا اور سنا تو وہ فاروق بن گئے۔ حضرت عثمان جو تھے انہوں نے قرآن پڑھا تو وہ غنی بن گئے۔ حضرت علی جو تھے انہوں نے قرآن سنا تو وہ شیر خدا بن گئے۔ خالد بن ولید تھے، انہوں نے قرآن سنا تو وہ سیف اللہ بن گئے۔ حضرت بلال نے قرآن سنا تو اللہ کے محبوب بن گئے۔ حضرت آسیہ نے قرآن جو تھا وہ سنا، فرعون کا ظلم جو تھا وہ سہا برداشت کیا، لیکن وہ اللہ کی مومنہ بندی بن گئی، اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کر دیا۔ تو آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم قرآن بھی سنتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ عمل بھی نہیں کرتے، تو کیا ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ ہم سے اس کا حساب نہیں لے گا؟ تو ناظرین یہ جو قرآن ہے اسی لیے شفا کہا گیا ہے کہ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن جو ہے یہ 30 پارے ہمارے لیے شفا بن جائیں گے۔ ہم روحانی طور پہ بھی بیمار ہیں، ہم جسمانی طور پہ بھی بیمار ہیں، تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں روحانی طور پر شفا ملتی ہے۔ تو اللہ ہم سب مسلمانوں کو جو ہے وہ روحانی شفا عطا کرے اور اپنے قرآن کو سمجھنے کی جو توفیق ہے وہ دے۔ اگر ہم روزانہ کا
ایک شیڈول بنا لیں کہ ہم نے ڈیلی بیس پہ قرآن کی ایک جو آیت ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے احکامات کو جاننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔